بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے میرے اللہ، بلاوا آئے الہی میں مکے آؤں میں مدینے آؤں، اللہ پاک کوئی ایسا سبب بنا دے ہم سب کو بلا لے، ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ مجھے بھی 5 وقت نمازی بنا دے۔ اے اللہ مجھے بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے۔ اے اللہ مجھے بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ اس سال تیرے جو نیک بندے حج کریں گے، اے اللہ پاک 2026 کا حج شروع ہونے سے پہلے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر سال مدینہ طیبہ بلکہ سال میں کئی بار حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک جو تڑپ رہے ہیں، جو سسک رہے ہیں، رو کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ آئندہ سال نہیں اسی سال ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک میدان عرفات میں تیرے موجود نمازیوں کا واسطہ، میدان عرفات کے دن کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اس سال ہونے والے حج کا واسطہ، اے اللہ ابھی جو تیرے خانہ کعبہ کے گرد تیرے نیک بندے طواف کر رہے ہوں گے، اے اللہ پاک تجھے اس طواف کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے دونوں جہان کا واسطہ، ہمیں بھی اسی سال میدان عرفات میں حاضری لگانے والا بنا دے، بار مدینے آنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما دے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی خیر فرما دے۔ اے اللہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی اور جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ جو اس دعا میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھا کر آمین بول رہا ہے، اے اللہ پاک اسے اس سال میرے سمیت حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس کی آج ساری دعائیں قبول فرما لے، اس کی تمام پریشانیوں کو پورا کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو آج خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہم سب کی رکی ہوئی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہمارے لیے عاجزی والا معاملہ فرما دے، نرمی والا معاملہ فرما دے، بخشش والا معاملہ فرما دے۔ میرے پیارے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے، اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی
عبادت کرنی ہے, تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے, تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی, تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی, تو تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا. اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں, اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں, اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا. اللہ ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ. اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے, تو ہمیں معاف کرے گا. اللہ شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا. اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا. اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ, اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ, اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں, برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے. اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے. اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ, اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف, اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا. اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا. اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں کہاں سے شامل ہیں. اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے, کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں, کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے. اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں, کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے. اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں, اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں. اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں. اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں کہاں سے دیکھتی ہے. اے اللہ انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, مسقط, عمان, جاپان, اٹلی, پاکستان, ایران, فلسطین, عراق, شام, غزہ, فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے. اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی, اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے. اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے. اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ابھی جو جہاں جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے, اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے. ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے, اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے. اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے. اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے. اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے. اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے. اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں, ہمارے قدم رک گئے ہیں, اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں, لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے. اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے. اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے, ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے, ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے, ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے, ہمارے خوف کو امن میں بدل دے. اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے. لکھی ہوئی تقدیریں, کمایا ہوا رزق, اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے. اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے, دلوں میں محبت ڈال دے. جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے, جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے. اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں, اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے. اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے. جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں, جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں, اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے. جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں, اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں, اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے, بہترین روزگار عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے. ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ. اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے دلوں کو نرم کر دے. اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے. اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے, اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5
پانچ وقت نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے، اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے، اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمناہیں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی، اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے، یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے، اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ ان کی پکار سن لے، اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا، اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے، اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے، اے اللہ پاک آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے، اے اللہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے، اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا، اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے اللہ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا، اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے، اللہ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے، وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ روزہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اللہ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم پتہ نہیں کس منہ سے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں، اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں، اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں، اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے، اللہ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا، اللہ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ، اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ بے روزگاروں کے روزگار میں برکت ڈال دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، اے اللہ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے، اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں، اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں، میرے نانا ابو میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے
جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مبارک دین کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ خدا وند تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں، اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں، مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا۔ پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریعام بھی کیے، چھپ کر بھی کیے۔ مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ پروردگار آج جس کو جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، مالک کریم یہ سستی دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ شفا دینے والے مولا، اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے مالک کریم ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات
सलात अल्लाह अलैका। या अल्लाह हम पे नजर करम फरमा, नजर रहम फरमा, हमारे सारे गुनाह माफ फरमा, हमारी नफरतों को मोहब्बत में तब्दील फरमा, हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा, हमारी गफलतों को बेदारी में तब्दील फरमा, हमारी अदावतों को सुलह में तब्दील फरमा, बेबरकती को बरकत में तब्दील फरमा, हमारी तंगदस्ती को कुशादगी में तब्दील फरमा, मकरूजों के कर्ज अदा करवा दे। ऐ मेरे मालिक करीम, जो आपस में लड़े हुए हैं इनमें सुलह करवा दे, भटके हुओं को राह हिदायत नसीब फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, बच्चों को माँ बाप की आंखों का ठंडक बना, खावंद और बीवी में मोहब्बत के फूल खिला, बहन भाइयों में मोहब्बत परवान चढ़ा, जो आपस में नाराज हैं इनकी सुलह करवा दे। या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करना। ए अल्लाह हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ए अल्लाह हमारे जाने का वक्त आए तो हमारा सफर आखिरत ईमान पर हो। ए अल्लाह बहुत परेशान है, ए अल्लाह बेपनाह परेशान है लोग। ए अल्लाह माशी तौर पर अलग परेशान है, बीमारियों में अलग डूबे हुए हैं। करम कर दे मौला, आज की रात करम कर दे। ए अल्लाह रोजगार में बरकत डाल दे, कर्जदारों के कर्जे उतार दे, बीमारों को शिफा मिल जाए। ए मेरे मालिक करीम, बे औलादों को नेक साहले औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह जो मुकद्दमों में फंसे हुए हैं इन्हें रिहाई अता कर दे। ए अल्लाह जिस चीज की जो जो परेशानी है, ए मालिक करीम तू नाम भी जानता है, तू काम भी जानता है। भर दे मौला, आज सबकी झोलियों को भर दे। ए अल्लाह सबकी झोलियों को खुशियों से भर दे। ए करम कर दे मौला, आज जब हम इस दुआ से फारिग हों तो हमारी परेशानियां आसानियों में बदल गई हों। या अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई भी उम्मती पूरी दुनिया में जो भी तकलीफ में है, ए अल्लाह छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, मर्द है, औरत है, मेरे आका कोई भी उम्मती है, ए अल्लाह इन सब की जो भी परेशानियां हैं उसे दूर कर दे। या अल्लाह जो बीमार हैं इनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा दे। ए अल्लाह मेरी आका के हर उम्मती की तमाम परेशानियों को दूर कर दे, सब तकलीफों को दूर कर दे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे, सबकी मुश्किलात को आसान कर दे। ए अल्लाह हमें अज़ाबे कब्र से बचा ले। ए अल्लाह हमें अज़ाबे कब्र से बचा ले। ए मेरे मालिक मौला, हमें कब्र के अंधेरे से बचा ले। ए मेरे मालिक मौला, हमें बीमारियों से बचा ले। ए मेरे मालिक मौला, कब्र के कीड़ों से बचा ले। ए मेरे मालिक मौला, हम सब की हिफाजत फरमा दे। ए मालिक मौला, हमें ईमान वाली जिंदगी अता फरमा दे। ए मालिक मौला, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। ए अल्लाह तू करीम है, हम तेरे आजिज बंदे हैं मौला, हमारे हाल पर रहम फरमा दे। जो बीमार हैं इन्हें शिफा अता फरमा दे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर कर दे। जो बीमार हैं इन्हें शिफा अता कर दे, परेशान हालों को खुशहाल कर दे, मकरूजों को कर्ज से रिहा कर दे, तमाम परेशानियों को